اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف تاریخی ہے، نہ صرف عقلی، بلکہ روحانی، فکری اور حیران کن حد تک عبرت انگیز بھی ہے۔ سامعین، یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ انسانیت کے ضمیر پر لکھی ہوئی وہ تحریر ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ سامعین مکرم، یہ سن 70 عیسوی تھا، وہی سرزمین، وہی فلسطین جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جائے پیدائش اور دین توحید کا مرکز بنایا۔ یہاں ایک قوم کو نکالا گیا، قوم یہود کو۔ یہودیوں کو اس نکالے جانے کے پیچھے کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک قطعی اور حتمی سزا تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جھٹلایا، ان پر ظلم کیا اور خدا کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ لیکن پھر وقت نے ایک ایسا موڑ لیا کہ وہی قوم جو کبھی اللہ کے غضب کا شکار تھی اب دوبارہ اسی سرزمین کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن نہ اتحاد کے ساتھ، نہ معافی کے ساتھ، بلکہ سرکشی، چلاکی اور فتنے کے ساتھ۔ سامعین مکرم، یہودی روایات میں ایک انتہائی گستاخانہ عقیدہ موجود ہے۔ ان کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کشتی کی اور اسے شکست دی، اور اسی جھوٹے عقیدے کو بنیاد بنا کر یہ قوم یقین رکھتی ہے کہ وہ اللہ سے لڑ بھی سکتی ہے اور جیت بھی سکتی ہے، تو بس پھر یہی ان کا مشن بن گیا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کا خاتمہ۔ ان کے نزدیک جب تک زمین پر خدا کی حکومت موجود ہے وہ کبھی واپس فلسطین میں مکمل تسلط قائم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خاموش مگر خوفناک جنگ کا آغاز کیا، خالق کے کائنات کے خلاف جنگ۔ سامعین مکرم، یہ جنگ دو موضوع پر لڑی گئی، اللہ کی حاکمیت کے خلاف جنگ اور فطرت کی قوتوں کے خلاف جنگ۔ سامعین، پہلا موضوع وہ تھا جہاں انہوں نے عالمی نظام قائم کرنا شروع کیا، معیشت، سیاست، تعلیم، میڈیا اور حتیٰ کہ مذہب میں بھی مداخلت کی۔ اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF، فیمینزم، لیبرلزم، سیکولرزم، یہ سب اسی عالمی سازش کا حصہ ہیں۔ اور دوسرا محاذ تھا فطرت کے قوانین اور قوتوں کو مسخر کرنے کا، کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو، خاص کر اللہ کے بندوں کو، اس وقت تک نہیں جھکا سکتے جب تک وہ ان کے خالق کے بنائے ہوئے نظام کو نہ توڑ دیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے علم کی بنیاد رکھی، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل، سپیس، نیوکلیر اور اب AI تک۔ سامعین، یہ سب کچھ اس جنگ کا حصہ ہے، لیکن یہ علم صرف ترقی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ہتھیار ہے، ایک ٹول ہے جس کے ذریعے وہ زمین پر خدائی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ سامعین مکرم، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آئیے مختصر تاریخی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ 18ویں صدی روشن خیالی کے نام پر اللہ سے بغاوت کی ابتدا کی صدی تھی۔ 19ویں صدی فری میسن تحریک کا عروج ہوا۔ 20ویں صدی میں دو عالمی جنگیں ہوئیں، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اسرائیل کا قائم ہوا۔ 21ویں صدی سائنس، میڈیا، ٹیکنالوجی کے ذریعے فکری قبضہ کیا گیا۔ سامعین، یہ جنگ ظاہری ہتھیاروں سے زیادہ ذہنوں کی جنگ ہے۔ دشمن ہمارے عقیدے پر حملہ آور ہے، ہماری نسلوں کی سوچ پر اور ہمارے ایمان کی بنیاد پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ کامیاب ہو چکے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ باطل جتنا بھی زور لگا لے آخر کار حق کی غالب ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں خبردار کرتا ہے، اور وہ لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ سامعین کرام، اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں؟ آج دنیا میں صرف ایک ایٹمی اسلامی طاقت موجود ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ اگر اسرائیل نے فلسطین پر ظلم کی انتہا کی تو یہی پاکستان ہے جس نے اپنے ایٹمی پروگرام کے ذریعے عالم اسلام میں ایک نئی امید جگائی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم بھی مغربی میڈیا کے سیر میں آ چکے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے قانون کے بجائے انسانی قانون کو ماننے لگے ہیں؟ سامعین مکرم، اس ویڈیو کا مقصد یہ صرف معلومات دینا نہیں بلکہ آپ کو جو جوڑنا ہے، یہ بتانا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم اور دیرینہ منصوبہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بنیادوں کی طرف لوٹیں، قرآن کو تھامیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں اور اپنی نسلوں کو اس فکری جنگ کے لیے تیار کریں۔ تو یاد رکھیں، جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، بعض اوقات قلم، خیال اور ویژن سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ آج کی جنگ نظریات کی جنگ ہے، عقیدے اور فتنے کے درمیان۔ اس لیے جاگیں، سمجھیں، سچ بولیں، سچ پھیلائیں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ سامعین مکرم، اگر آپ کو یہ ویڈیو اہم لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اور ہاں، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک فکری مزاحمت کی ایک کوشش ہے، اور آپ اس مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں کشمیر ٹی وی 008 کو، تاکہ ہم اور آپ مل کر اس علمی اور روحانی معاذ پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔